الحمدللہ علی من قال فانکحوا ما طاب لکم من النساء والصلاة والسلام علی من قال کنت نبیا وآدم بین الطین والماء وعلی آلہ واصحابہ والعلماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام نکاح کے بارے میں نکاح کی تعریف اور اس کی وضاحت کو بیان کرنا ہے، اور نکاح کے بارے میں معلومات رکھنے والے شخص کے لیے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنے والے کے لیے اس کی تعریف کا جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کی جو فوائد قیودات ہیں اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ فقہاء نے نکاح کی تعریف کو بیان کیا۔ علامہ شمس الدین تامرتاشی علیہ الرحمہ نے تنویر الابصار کے اندر اس کی تعریف کو لکھا۔ علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ نے پھر در مختار کے اندر اس کی وضاحت کو بیان کیا۔ چنانچہ فرمایا کہ ہوا عقد یفید ملک المتعاتی، کہ نکاح ایک ایسا عقد ہے کہ جو مل کے متع کا فائدہ دیتا ہے، یعنی عورت بندے کے لیے جو حلال نہیں تھی بندے کے لیے حلال ہو گئی۔ بوس و کنار کے حوالے سے، قربت کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں بندے کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب نکاح ہے۔ تو نکاح بندے کے لیے عورت کا حلال ہو جانا، ایسا عقد جو بندے کے لیے عورت کو حلال کر دے، وہ نکاح کہلاتا ہے، جبکہ بیچ میں کوئی مانع شرعی موجود نہ ہو۔ اب جو بیچ میں مانع شرعی ہے، اس کے حوالے سے علماء نے اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے اس میں دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو وہ محل نکاح ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اختلاف جنس نہ ہو۔ اب محل نکاح ہو، جب یہ جملہ بولا تو اس میں سے جو خنثی مشکل تھا، جو ایسا خواجہ سرا کہ جو مرد اور عورت دونوں کی علامتیں رکھتا ہے اور کوئی ایک علامت اس میں غالب نہیں ہے، اس کو خنثی مشکل کا نام دیا گیا ہے شریعت کے اندر، تو اس کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو محرمات ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی شرعاً نکاح درست نہیں ہوتا۔ بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، بھتیجی ہے، بانجی ہے وغیرہ، جتنے بھی محرمات رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ نکاح شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ بندے کے حق میں محل نکاح نہیں ہے۔ اب جو خواجہ سرا ہوتے ہیں یہ اس بندے کے حق میں محل نکاح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک خواجہ سرا جو خنثی مشکل ہے، اس کا کسی مرد کے ساتھ نکاح بھی درست نہیں ہے، کسی عورت کے ساتھ بھی درست نہیں ہے، اسی طرح کسی دوسرے خواجہ سرا کے ساتھ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں کسی ایک جہت کی جو علامت ہے وہ غالب نہیں ہے۔ دونوں طرح کی جو علامتیں ہیں اس میں برابر ہیں، تو وہ محل نہیں ہے نکاح کا، اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ اس کے ساتھ شرعاً نکاح درست نہیں ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے کہ اختلاف جنس ہو۔ اب بندے کا عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، عورت کا بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں کی جنس ایک ہے۔ بندے کا کسی جن کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح کسی جن کا کسی عورت کے ساتھ نکاح درست نہیں ہو سکتا، وہ مادہ ہو یا نر ہو۔ جن مادہ ہے تو اس کا مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتا، جن جو ہے نا وہ نر ہے تو اس کا عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں اختلاف جنس ہے۔ اسی طرح کسی بندے کا کسی جانور کے ساتھ، مادہ جانور کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی نر جانور ہے، اس کا کسی مادہ انسان کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو ایسا انسان جس کو پانی کا انسان بھی کہا جاتا ہے عام طور پر، تو اس کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اختلاف جنس ہے۔ تو نکاح صحیح ہونے کے لیے اختلاف جنس نہ ہونا یہ ضروری ہے۔ مرد کا عورت کے ساتھ نکاح، عورت کا مرد کے ساتھ نکاح یہ شرعاً درست ہے، کیونکہ اس میں اختلاف جنس نہیں ہے۔ جنس جو ہے وہ دونوں کی ایک ہے، تو جنس ایک ہونا یہ بھی شرعی اعتبار سے ضروری ہے۔ اگر اختلاف جنس ہوا تو پھر نکاح شرعاً درست نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا فقہاء کی اس تعریف سے یہ بات بالکل کلیئر طور پہ ثابت ہوتی ہے، جبکہ بیچ میں کوئی مانع شرعی نہ ہو۔ اختلاف جنس نہ ہونا یہ ضروری ہے۔ اب جو اختلاف نوع ہے یہ ہونا ضروری ہے، یعنی جو مرد ہے یہ ایک نوع ہے، جو عورت ہے یہ ایک نوع ہے۔ اب مرد کا مرد کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، کیونکہ اختلاف نوع نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کا عورت کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، کیونکہ اختلاف نوع نہیں ہے۔ تو اختلاف نوع ہونا ضروری ہے، اختلاف جنس ہونا یہ ضروری نہیں ہے، یعنی اختلاف جنس نہ ہونا یہ ضروری ہے۔ تو اختلاف نوع ہونا یہ ضروری ہے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے۔ تو یہ جو ہے نا وہ معنی ہیں جس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے وہ محل نکاح ہو، اور دوسرا یہ ہے اختلاف جنس نہ ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ اختلاف نوع ہو۔ تو یہ چیزیں جب شرعی اعتبار سے جو تقاضا ہے یہ پورا ہوگا تو پھر نکاح شرعی اعتبار سے درست ہوگا۔ بندے کا پھر جو اپنی مخالف نوع ہے اس کے ساتھ استمتاع بھی جو ہے نا وہ شرعاً درست ہوگا، اور جو نکاح کے تقاضے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پورے ہوں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔